चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं और बिलखसूस पाकिस्तान और पख्तूनख्वा में जो हालात हैं उसके ऊपर जो हमारे लीडर इमरान खान की हमेशा पॉलिसी रही है और हमारी वही पॉलिसी है कि इनका हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकता है और उसका अमली सबूत है हमारे पास। एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ बात करते हैं, एक चीज़ होती है जो अमला आपने की होती है और उसके रिजल्ट आए होते हैं। इमरान खान की जब हुकूमत थी तो आपने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके फिर बाद जो हुकूमत हटाई गई, जिस तरीके से हटाई गई उस पर ही बड़े सवाल हैं। और जिन्होंने हटाई उस वक्त कहा कि हमने हटाई है, बाद उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने हटवाई है। इससे बड़े क्वेश्चन उठते हैं और हमारे उस पर तफुज़ात थे हैं और रहेंगे और उसके लिए अपनी एक जंग हम लड़ रहे हैं। तो उस वक्त के हालात के बाद जब जैसे ही ये इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो एक काम शुरू हो गया कि एक पार्टी तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए तमाम इदारों ने अपना मुकम्मल जितना भी जोर था वो उस पर लगाना शुरू कर दिया और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, छापे, जाली पर्चे, हर तरह की चीज़ें वो आप सबके सामने हैं, कौम के सामने हैं। और जो अपना फोकस यहाँ पे कर दिया तो जो असल काम था उनका उसे फोकस हटा दिया और उसका रिजल्ट ये निकला कि दोबारा वो चीज़ें जन्म लेने लगी और दोबारा दहशतगर्दों ने अपनी जड़ें उन एरिया में इस्टेब्लिश कर दी। इसमें दरमियान में एक और चीज़ जो साथ साथ होती रही वो ये थी कि अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान एक गैप आ गया, एतमाद ख़त्म हो गया और एतमाद ख़त्म होने की वजह से मज़ीद ये चीज़ बढ़ती गई और इनको पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जब अवाम आपके साथ ना हो तो आप ऐसी किसी जंग का और ऐसे इलाकों में आप उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी एक 2200 किलोमीटर की एक तवील एक बॉर्डर है और ये बॉर्डर जैसे मुल्क के साथ नहीं है, ये वो मुल्क के साथ हमारी बॉर्डर है जिसमें 2 सुपर पावर्स सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि जंगें हारी हैं उन्होंने। वहाँ पर पहली जंग जो रशिया के साथ हुई उसमें तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से वो जंग में हिस्सा लिया बाकायदा जिहाद का ऐलान करके, और मैं समझता हूँ कि वो जंग जो अफगानिस्तान ने नहीं जीती पाकिस्तान ने भी साथ मिलकर जीती वो जंग। दूसरी जंग के टाइम हमारी पॉलिसी चेंज थी और जिहाद के बजाय हम अमेरिका की सपोर्ट में आ गए और उससे ये रिजल्ट निकला कि हालात हमारे कशीदा हुए और मुझे मुलाकात मेरी 2-2 महीने वेट करना पड़ता है, जबकि बहसियत वज़ीर आला मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी जेल में जाके किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपको ये कहना चाहिए निके कापा या वड्डे कापा वो तो आप बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके के वड्डे के हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पर तो मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। अली अमीन साहब, सादा सी बात है कि नून लीग भी मुज़ाकरात को नहीं मानती होती थी जब जुबैर साहब बाजवा से मिलते थे, मरियम साहब मिलती थी, तो क्या अब उसी तरह का परतव बाद में निकल सकता है? देखिए बड़ी क्लियर बात है, इमरान खान साहब ने खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अपने एक इमरान खान का जो एक विजन है उसमें वो कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है, ऐसा ही है ना। अब बात यह है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भी मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान जो मुज़ाकरात की बात है उसके अंदर इमरान खान डील नहीं करेगा। डील अपनी ज़ात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने की है डीलें, इन्होंने लिए NRO और डीलें की है। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, नहीं वो किसी डील के लिए इस वक्त जेल में है। वो एक मकसद के लिए, एक नज़रिए के लिए जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर जेल में है और उसकी बीवी भी है, हमारी और लीडरशिप भी है, अभी भी हमारे बहुत से कारकुनान भी है। तो डील वाली बात नहीं है। हाँ मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए उन चीज़ों पर जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर एक रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए बानी PTI रजामंद हो गए या गंडापुर साहब को कोई टास्क दे दिया गया। जो अंदर मुलाकात हुई है उसके बारे में आपकी पार्टी तरदीद कर रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई खान साहब राजी हैं मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? पहली बात हुई है कि मुलाकात हुई है, मेरी तरदीद कर रहा है कोई और, बयान मैंने दिया नहीं है। क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है या मेरी बात हुई है? मैंने तो नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब के साथ मेरी एक लंबी तफसीली मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जल्दी होनी चाहिए। उस पर हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। सबसे ज़्यादा खान साहब जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, हालात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। साथ साथ मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है, खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहसियत वज़ीर आला, बहसियत PTI का वर्कर, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फॉरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ। अवार्ड के हवाले से बात की है
تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تربیلا ڈیم کی رائلٹی میں تقریباً اب جو 2000 ارب روپے ہے، کیا وہ بھی جو کہ بیلنس چلتا آ رہا ہے وہ بھی اس NFC ایوارڈ میں ایجنڈے کا حصہ ہوگا یا صرف آپ NFC ایوارڈ پہ جائیں گے؟ NFC علیحدہ ہے، یہ CCI کا ایشو ہے. چنگیز خان جدون ہوں، پیام خیبر نیوز. جی یہ NFC ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ جو آپ بات کریں یہ CCI میں ہے. یہ AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا اس کے اندر خٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے. اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں. اس پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے، میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے، وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں. ایک BTB پہ ہوئی ہے، اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. جو بجلی چوری ہے وہ روکنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے مدد نہیں کی، کیا ان کی طرف سے کوئی مدد مانگی گئی تھی اور کیا واقعی مدد نہیں کی گئی؟ دیکھیں جی، بجلی کی جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں مسئلہ ہے اور یہ ہمارا ملک ہے، ظاہری بات ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے ساتھ، ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے، لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں. پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سارا یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے وابڈا کا. تو میرے صوبے کا تو خسارہ 128 ارب. تو میرے پلے میں تو وہ ڈالو نا. یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ. اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے، میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو، 24 گھنٹے بجلی دے دو. اس پہ بھی نہیں آتے. یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں، چھوٹے فگر دینے پہ. مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. ان پہ تو بات کرنا مجبوری میری بنی ہوئی ہے، ورنہ خدائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان سے بیٹھے باہر جو یوٹیوبرز ہیں وہ انہوں نے آپ پر بھی الزامات لگائے ہیں اور پارٹی کے ان لوگوں کو وہ غدار قرار دے رہے ہیں جو بغیر کسی مقصد کے پارٹی کی سیاست سے بالاتر ہو کر کام کر رہے ہیں. شاید آپ کے دوست بھی ہوں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مفاہمت کی بات ہوتی ہے، جنگیں بھی ہوں، جتنی مرضی لڑائی ہو، اینڈ آف دا ڈے صلح ہی ہوتی ہے. تو مفاہمت کی بات کرنے والے امریکہ سے بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ یہاں سے بھی لوگ ہیں، ان کو بھی ان یوٹیوبرز کی طرف سے غدار کہا جاتا ہے. تو کیا مفاہمت نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو یوٹیوبرز آپ پر الزام لگا رہے ہیں، جو پارٹی کے پرانے ورکرز کے اوپر الزام وہاں سے لگا رہے ہیں، ان کے لیے کیا وہ پارٹی، وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، میں اس میں جواب دے دیتا ہوں، اس سے میں جواب دے دوں. بات یہ ہے، چلو یہ اگلا سوال کر لینا، پہلے یہ جواب لیں. بات یہ ہے، پہلی بات دیکھو، جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا، تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے. پہلی بات میں کلیئر بات کرتا ہوں، تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے، وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے کہنے پر آپ کی عزت اور ذلت نہیں ہوتی، وہ دیتا ہے. پہلے تو جنہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ، وہ نظریے کی بات تو کریں ہی نا. وہ کر رہے ہیں کاروبار، وہ کما رہے ہیں پیسے. وہ پیسے تب کمائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شرلی چھوڑو گے. جب میں شرلی چھوڑوں گا نا تو اس شرلی کو فالو زیادہ لوگ کریں گے اور سنیں گے. تو میں نے ڈیلی ایک شرلی چھوڑنی ہے. اب شرلی ہو یا نہ ہو، میں نے چھوڑنی اس لیے ہے کہ $200 ہو یا $2000 ہو، میں نے تو کمانا ہے. اب ان کے بہرام میں تضاد آپ خود دیکھ لیں. کبھی وہ ایک بیبی مارتے ہیں، کبھی وہ دوسری مارتے ہیں، کبھی یہ ہیرو، کبھی یہ زیرو. 2 دن تالی، 2 دن گالی. تو میرے خیال میں تو کمنٹ ہی نہیں کرتا. سر یہ مفاہمت، سر آپ نے جواب دیا، یہ لوگ مفاہمت کی راہ میں رکاوٹ ہیں جو وہاں سے بیٹھ کے پاکستانی اداروں کے خلاف، ہمارے اپنے اداروں کے خلاف باتیں بھائی دیکھو، ہماری ایک پارٹی ہے، ہمارا لیڈر ہے عمران خان، الحمدللہ ٹھیک ہے، ملاقات نہیں چھوڑتے. بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. خاص کو بچوں سے نہیں ملنے دے رہے، فون پہ بات نہیں کرنے دے رہے، ساتھ میں فیملی کو نہیں ملنے دے رہے، ہمیں نہیں ملنے دے رہے، پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. لیکن ہم نے وہ لائن فالو کرنی ہے. میں نے کسی یوٹیوبر کی، کسی اس طرح کا سو کارڈ تھنک ٹینک یا سو کارڈ جو اپنے مشورے دے رہا ہے نا، وہ اپنے مشوروں پہ اپنی زندگی ٹھیک کر لے. ہمیں وہ مشورے نہ دے، ہمیں وہ نہ بتائے کون غدار ہے کون نہیں ہے، کسی کتنی قربانی ہے کسی کتنی نہیں ہے. وہ انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ورکر سے یہ بات کہوں گا کہ آپ 2 سال پہلے کوئی کیا بات کر رہا تھا ان میں سے، 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا، میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں غداریوں کے. میں ان کے آپ کو دکھاؤں بیانات کہ جب یہ کسی کے پے رول پہ تھے اس وقت کیا بیان دے رہے تھے. آج ان کے نظریے جاگ گئے، آج ان کی ضمیر جاگ گئے. تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا. ایک فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں،
ایز اے پالیسی آن کرتے ہیں. یہ لگے ہوتے ہیں, لگے رہیں. ہم بھی اپنے مقصد پہ لگے, ہم بھی لگے رہیں گے, تو لگے رہو. یہ بتائیے گا سر آپ سے ایک بیان منسوب ہے, سر آپ سے ایک بیان منسوب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہے کہ شہرام ترکئی, عاطف خان اور اسد کیسر کو. سوال نہیں ہے اتنی اہم, اس کے اندر میرے خیال میں سر ایک سازش کا آپ بتا دیں کون سی سازش جو بے نقاب نہیں ہے. میں نے جو کہا ہے آ گئی آپ کے پاس نا. سی ایم صاحب یہ بتائیں ہم پنجاب میں جاتے ہیں, سندھ میں جاتے ہیں, ہمیں ترقی نظر آتی ہے. ابھی خیبر پختونخوا سے میں اپنے گاؤں سے کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ مومن سے سڑکیں ٹوٹ کے ایک منٹ ادھر رک جاؤ, محمد پر رک جاؤ. میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں, اپنا ذمہ دار ہوں. جب میں آیا ہوں تو مومن میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی. ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے. آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ میں بشیری کا کام نہ ہو رہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو بتا رہا ہوں مومن کا, آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں. 20 روڈوں کا یہ بڑے مین روڈ ہے, بڑے, اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے کسی طرح مومن جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا. میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں. میں جب آیا 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی. 13.5 سال کا تھرو فارورڈ, جن کا دیا ہوا میرے والوں کا دیا ہوا, ٹھیک ہے. اگر میرے والے غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. اس کو میں لے آؤں 7.5 سال پہ. ابھی انشاءاللہ اس جون میں لے کے آؤں گا 4.5 سال پہ. اپنا جو بجٹ ہے پہلا, اس پہ میں نے کوئی اسکیم نہیں کی. میں نے وہ گند جو انہوں نے اتنا بڑا کھولا ہوا تھا اس صوبے کے اندر, اس سب پہ کام شروع کر دی ہے. عملی طور پہ کام شروع ہے, ہر ضلع میں شروع ہے, ہر حلقے میں شروع ہے. اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہوگا انشاءاللہ جس پہ ہمارے ویژنری ہماری اسکیمیں آئیں گی. تو اسکیمیں کون سی ہیں؟ اسکیمیں وہ جس سے ریونیو آئے گا, اسکیمیں وہ جس سے صوبے میں امپلائمنٹ آئے گی, اسکیمیں وہ جس میں صوبے کی عوام کا, صوبے کا اکنامکلی فائدہ ہوگا. لائن بچھا رہا ہوں, آفیشیل لائن کمپنی بنا لی ہے. انشاءاللہ 800 میگا واٹ پہ کام شروع ہے اس وقت. میرا ٹارگیٹ ہے 28 تک 500 میگا واٹ پہ مکمل ہوگا. آفیشیل لائن پہ کام شروع کر دیے 18 ارب سے. تو آفیشیل لائن جب یہاں پہ آئے گی بجلی مجھے پڑتی ہے 10.5 روپے میں. میرا کوئی کام نہیں ہے نیشنل گرڈ کے ساتھ. یہ بجلی 10.5 روپے میں پڑی ہے مجھے. اس میں جو میرے ساتھ انویسٹ کرے گا اور ساتھ حکومت, اگر مل کے بھی ہم کریں یہ کام, PPP موڈ پہ بھی کریں, سارا خود نہ بھی کریں, تو پھر بھی اگر میں 21 روپے بجلی دوں تو اس سے مجھے اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا اتنے کم ریٹ میں بجلی دینے کے بعد کوئی انڈسٹری کہیں اور ہوگی. یہ انڈسٹریل ہب بنے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ لفٹ کنال جو پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, صوبے کی نہیں, اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کرنے والے ہیں. وہ موٹر وے جو پورے پاکستان کا, میں نہیں کہہ رہا, تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے رکھا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ پیسہ میں دے چکا ہوں. اب چونکہ میں نے ریونیو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ, 33 ارب روپے لاسٹ کیبنٹ میں میں ایکسٹرا دے رہا ہوں اس رقم سے جو میں نے 30 جون تک دینی تھی. تو ہاں کام بہت زیادہ کھل گئے تھے, جس میں ڈائریکٹ گورنمنٹ آ گئی, اس میں کام رک گئے, لائبلٹیز بڑھ گئیں. تو ذرا وہ حساب آپ لگائیں, وہ سب کو شروع کرنا. جو بھی 100 اسکیمیں جو بند تھی شروع بھی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کتاب